السلام علیکم ویورز، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جاوا کے مغربی ساحل پر ایک سابق سمندری کپتان نے یکا یک کیا دیکھا کہ سمندر کے پانی سے ایک نیا جزیرہ ابھر رہا ہے، لیکن چند لمحوں میں اسے اپنی جان بچانے کی غرض سے پوری رفتار سے بھاگنا پڑا۔ جسے وہ جزیرہ سمجھتا تھا وہ پانی کی موج تھی۔ یہ تقریباً 50 فٹ اونچی تھی اور ساحل کی طرف انتہائی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ پھر یہ ساحل کی بلندیوں کو توڑتی اور ہر شے کو چکنا چور کرتی جو اس کی راہ میں حائل ہوئی پہاڑی علاقے کی بلندیوں پر چڑھتی گئی۔ موج کے ساتھ تنکے کی طرح رقص کرتا ہوا ایک شتیر کپتان مذکور پر آ پڑا اور وہ بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش آیا تو دیکھا کہ ساحل سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر ایک درخت کی چوٹی میں اٹکا ہوا ہے۔ وہ ان چند آدمیوں میں سے تھا جنہوں نے اس موج کو دیکھا اور اس کی تباہ کاریوں کی داستان دہرانے کے لیے زندہ بچ گئے تھے۔ بعض مقامات پر یہ موج 100 فٹ بلند تھی۔ اس سے 20 گاؤں اور قصبے معدوم ہو گئے اور ہزاروں جانیں جاتی رہیں۔ سماٹرا کے ساحل پر اس موج نے جنگی جہاز بیرون کو مالنگر سمندر سے اٹھا کر خشکی پر 2 میل کے فاصلے پر سمندر کی سطح سے 30 فٹ بلند ایک جنگل میں لا پھینکا۔ موج بحر ہند کی پوری وسعت میں دوڑی اور 5000 میل کا سفر کر کے کیپ ٹاؤن پہنچی۔ وہاں بھی 1 فٹ بلند تھی۔ جزیرہ کراکٹو میں 14 مکعب میل کا پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ فضا میں 3 میل کی بلندی تک اچھل گیا۔ بعد میں پورے سال تمام دنیا کے گرد طوفان، برق و باد کی لہریں چلتی رہیں۔ بہت ممکن ہے کہ آج سے 5000 سال قبل اسی قسم کی کوئی موج خلیج فارس سے اٹھی ہو اور دجلہ و فرات کے نواحی علاقوں کو ڈبوتی چلی گئی ہو اور پھر کوہ ارادات کی ناقابل عبور چوٹیوں سے ٹکرا کر پیچھے ہٹی ہو اور کشتی نوح جودی پر۔ انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس کا مصنف بھی اسی قسم کا ایک حل پیش کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے، عالمگیر طوفان نوح کا نظریہ سائنس دانوں کے نزدیک بالکل بے بنیاد ہے۔ البتہ ان کے نزدیک یہ عین ممکن ہے کہ کبھی خلیج فارس کا ساحل کسی عظیم الشان آتش فشاں سے ٹکرایا ہو اور اس کے ساتھ طوفان باد بھی ہو جس سے اس خطے کے لوگ ہلاک ہو گئے ہوں۔ ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ کیا طوفان نوح علیہ السلام سے قبل جانوروں کے جوڑے اتنے ہی تھے جتنے کشتی نوح میں سما سکے؟ میرا خیال ہے آج بھی وہاں بڑے بڑے جانوروں کی مجموعی تعداد 100 سے زیادہ ہوگی۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ حشرات الارض کا کیا معنی؟ اس کے جواب میں آر ڈی دریک کے مہولہ بالا مضمون کا ایک اقتباس پیش ہے۔ آہستہ آہستہ کراکٹو کا جزیرہ، جس کے متعلق یہ توقع ہی باقی نہیں رہی تھی کہ یہ کبھی پھلے پھولے گا، سرسبز و شاداب نظر آنے لگا۔ چھوٹے چھوٹے درخت اور جھاڑیاں جنگل میں تبدیل ہونے لگے اور آخر کار 1924 میں وہاں گھنا جنگل ہو گیا جس میں ہزاروں اقسام کے پرند، سانپ اور دوسرے جانور موجود تھے۔ اگر کراکٹو میں 40 برس کے مختصر سے وقفے میں زندگی کی نئی اقسام بھی پروان چڑھ سکتی ہے تو 5000 سال کے طویل عرصے میں دجلہ و فرات کے علاقے میں مختلف جانور کیوں آباد نہیں ہو سکتے؟ پھر کراکٹو کو تو سمندر نے باقی دنیا سے جدا کر رکھا تھا اور یہ علاقہ خشکی کے راستے 3 براعظموں سے ملا ہوا تھا۔ ممکن ہے کہ ادھر ادھر سے وہاں مختلف جانور چلے گئے ہوں۔ قرآن مجید انہی موقعوں پر کہتا ہے، ترجمہ: عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے عالم آفاق میں اور خود ان کے نفوس میں، حتیٰ کہ ان پر حقیقت آشکارا ہو جائے گا۔